السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنوب يؤخر الله تعالى منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطية الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. رواہ البخاری فی الادب المفرد۔ ابھی آپ کے سامنے الادب المفرد کی ایک صحیح روایت پڑھی گئی ہے، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کل ذنوب یؤخر اللہ تعالی منها ما شاء الى یوم القیامہ۔ ہر گناہ کو اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا کو مؤخر کر دیتا ہے جب تک چاہتا ہے، قیامت تک۔ یعنی آدمی جو بھی گناہ کرے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، دنیا میں گناہ کی سزا نہیں دیتا ہے۔ آدمی شرک کرے، آدمی کفر کرے، آدمی سود کھائے، چوری کرے، زنا کرے، شراب پیے، اللہ تعالیٰ چھوٹ دیا ہے، دنیا میں جلدی عذاب نہیں بھیجتا ہے، معاف کر دیتا ہے، مؤخر کرتا ہے۔ کل ذنوب یؤخر اللہ تعالی منها ما شاء الی یوم القیامہ۔ ہر گنہگار کو اس دنیا میں جب تک چاہے گا قیامت تک اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتا ہے، یعنی عذاب نہیں بھیجتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ الا البغی، مگر کچھ گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں، کچھ جرائم ہیں جن کی سزا کو اللہ تعالیٰ جلدی بھیجتا ہے۔ عام گناہ اس کی سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتا ہے، یکا دکا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، بخش دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، آخرت کے لیے باقی رکھتا ہے۔ لیکن کچھ جرائم ایسے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اس گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سزا بھیجنے میں، عذاب دینے میں جلدی کرتا ہے۔ الا البغی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مگر ظلم، کسی طبقے پر ظلم ہو، اللہ تعالیٰ ظالم کو آخرت میں عذاب دینے سے پہلے دنیا میں عذاب بھیجتا ہے، ظالم کو نہیں چھوڑتا ہے۔ ظالم کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ضرور بھیجتا ہے، آخرت میں جو ملے گا وہ تو مل کر کے رہے گا، لیکن ظلم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھاتا ہے۔ وعقوق الوالدین، دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا۔ یہ ایسا گناہ ہے، آخرت میں جو تیار ہے وہ تو ملے گا ہی، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ جو شخص ماں باپ کی قدر نہیں کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، ان کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں دکھاتا ہے۔ اس کی بہت ساری شکلیں، ہم تجزیہ کریں، جائزہ لیں اپنے سماج اور معاشرہ کے لوگوں میں۔ وہ لوگ جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، وہ دنیا میں کبھی سکھ اور چین کی نیند نہیں لیتے، وہ سکون میں نہیں رہتے۔ کبھی وہ بیمار، کبھی ان کی بیوی بیمار، کبھی بچے بیمار، کبھی مال کی کمی، کبھی پریشانی، کبھی بچے ظالم بن گئے۔ جو اپنے باپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا تھا، اسی کی اولاد نافرمان ہو گئی اور اسی کو سبق سکھا رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں عذاب بھیجنے میں، سزا دینے میں جلدی کرتا ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وعقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ستانا، تکلیف پہنچانا۔ نمبر 3 او قطیعۃ الرحم، رشتے ناطے کو توڑنا۔
رشتہ داری ختم کرنا. اسلام میں رشتہ داری کی بڑی اہمیت ہے. دیکھیے رشتے ناتے اس کا اسلام میں بڑا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے بعد سب سے بڑا فریضہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. رشتے ناتے کو توڑنے کو جہنم میں لے جانے والا عمل قرار دیا. اور یہاں تک یہ کہا کہ جس ایمان آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، تو دلیل کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ کہ وہ رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اگر رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے. اس کا ایمان کمزور ہے، ناقص ہے. تو ایمان کی نشانی یہ کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. رشتے ناطے کو نبھانا یہ ہمارے دین کا بنیادی حصہ ہے. مکی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کی لوگوں کو دعوت دیتے تھے توحید کے ساتھ، اس میں سے ایک اہم تعلیم یہ تھی کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو رشتے ناطے کو توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے. رشتے ناطے کو توڑنے کا انجام، اس کا وبال اللہ تعالیٰ دنیا میں چکھاتا ہے. تو 3 ایسے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتا نہیں. بقیہ اور گناہ ہے، آدمی شراب پیے، زنا کرے، سود کھائے، شرک کرے، کفر کرے، اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے. بھائی چھوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ چھوڑ رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، عذاب نہیں بھیجتا اس پر. چوری کرنے والا چوری کر رہا ہے، کوئی عذاب نہیں. زنا کرنے والا زنا کر، اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ رہا ہے. سود کھانے والا سود کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا ہے. لیکن 3 ایسے گناہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے، دنیا میں عذاب بھیجتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعجل لصاحبها فی الدنیا قبل الموت. اس کے مرنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیجنے میں جلدی کرتا ہے. مرنے سے پہلے پہلے، موت سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں جلدی کرتا ہے، عذاب بھیجتا ہی ہے. تو 3 گناہوں سے بہت تاکیدی حکم ہے کہ ہم ان سے بچیں. وہ گناہ کون سے ہیں؟ ظلم نہ کریں. ہم نے بتایا عقل کے درس میں اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، مال کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے. جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم فائدہ پہنچائیں، جو ہو سکتا ہے ہم فائدہ پہنچائیں. اور اگر ہم فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، تکلیف نہ دیں. تو ظلم یہ تکلیف دینا ہے. ظلم بہت خطرناک گناہ ہے. تو ظلم سے بچنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ان تینوں جو جرائم یہاں بیان کیے گئے ہیں کہ رشتہ ناطے کو توڑنا، ماں باپ کی طرف بدسلوکی کرنا، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کا عذاب اور اس کا مزہ چکھاتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم بچ نہیں سکتے. وہ عذاب ہم کو مل کر کے رہے گا. مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ضرور عذاب بھیجتا ہے. تو ان تینوں گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم.